محمد المصطفى بالله العالمين ومحترم مقام مطلق سعود ومحسن بن احمد المرشد اور سرپرست اعلیٰ حبیب حسن رفیع صاحب معزز یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی رسیم کے اندر اس چھوٹے کے آدمیوں کو پیدا کیا جو ہمارے محبت کرنے کے لیے خاموشی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان لوگوں کو مخاطب کیا. یہ اللہ کا بھی بیان کرم ہے کہ یہ کام برابر کرتا رہا اور 10 سال سے پوری انجام دیتا رہا اور ان لوگوں کے دلوں کی خدمت ان لوگوں کے لیے رکھنے کا کام کرتی رہی اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے سے دیکھی. دوستوں یہ اللہ کا کرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ سیرت پر غور کریں گے تو صحابہ کرام نے جو عیسائی و قربانیوں سے کام لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تو یہ لوگ دل کھول کر اس انداز سے نمدہ لیے جیسے حضرت حسین کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ میں پالا 70 گھوڑے میں سوار 1000 شخص دینار آپ نے پیش کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ایسا نہ ہوگا جس کے پاس پہنچ اور بھی اس موقع پر خیر کمر کے دل میں خیال آیا کہ آج ہمارے حلقہ ہو گیا سبیت سے مار کے لیے آگے بڑھنا پڑتا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اپنا آدھا سرسہ پھیل کیا تو حضور نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو اہل کے لیے کیا رکھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آدھا حصہ لایا ہوں اور آدھا اپنے اہل کے لیے رکھا ہوں. حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد وہ رفیع قدم ادھر ہے کہ ابوبکر جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کیا لائے ہو اور اہل بیت کے لیے کیا چھوڑے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی جو کچھ تھا گھر میں مکمل طور پر لایا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے. اس وقت حضرت عمر کے دل نے کہا کہ قیامت تک میں اس سے تیاری نہیں ایسے پراشوں موقع حضرت ابو عقیل انصاری نے دو سیب سے دور پیش کیا تو اللہ کے نبی بڑے شرماتے ہوئے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عقیل کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی ایک مزدور کا تحفہ ہے حضور نے فرمایا وہ مال کے انبار جو ہے اس کو لگا دو اس کو بکھیر دو اس لیے کہ ایک مزدور کی یعنی محنت کا نتیجہ ہے اس انداز یعنی ان کو ناراض نہیں بلکہ اللہ کے نظر میں ان کو دوستوں اہل بیت کے تعلق سے میں بتا دوں آپ کو کہ غزوہ خندق کھودی جا رہی مہاجر اور انصار ان لوگوں نے زمین بانٹی کی حضرت سلمان پر آ کر بات ہوئی اس لیے کہ حضرت سلمان بڑا پڑھی تھے مجھے برے تھے بڑی بڑی کلاریاں تھیں بڑی محنت کرتے تھے. مہاجروں کا یہ استقلال تھا کہ میرے سورت باہر سے آئے گا اصفہان سے آئے گا ایران سے آئے گا. انصار کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی آ گیا اس لیے یہ انصار ہے. مہاجروں نے کہا کہ مہاجر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے جب بات آئی تو کہا یہ مہاجر ہے یہ انصار یہ میرے اہل ہے. تاریخ اسلام میں صرف ایک شخصیت ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہوا ہے حضرت سلمان کا اور اس کے بعد زندگی بھر حضرت سلمان نے کوئی خیرات اور صدقے کا بات قبول نہیں کی. یہ ان کی اپنی تاریخ ہے. ضرور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمایا کہ اللہ تم سے قرض چاہتا ہے. حضرت ابو درداء نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے. کہا کہ ہاں اللہ تم سے قرض چاہتا ہے. پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے. کہا کہ اللہ تم سے قرض چاہتا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے میرا 600 درختوں کا باغ ہے میں اللہ کی راہ میں نہیں. اس انداز سے انہوں نے اپنے باغ کو پیش کر دیا جس میں 600 درخت. تو اب حالت یہ ہے کہ باغ
مجھے پوچھا کہ کیا بات ہے ابو دہدا خیریت تو ہے؟ کہا کہ میں نے اپنا باپ اللہ کے آگے نہیں کیا. ام دہدا نے کہا ابو دہدا تم نے بڑا نفع کا دھندا کیا, تم نے بڑا نفع کا دھندا کیا. یہ کہتے ہیں بیوی ساتھ ہے تو سعید بن عامر جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی نگاہیں تھیں تو ان کو ہندس کا گورنر بنا دیا. اور پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سعید بن عامر نے نام سے کہا کہ آپ کے پاس جو غربا ہے ان کے فیس پہ مجھے دے دو تاکہ میں دربار خلافت میں ان کی مدد کروں. تو وہاں کے لوگوں نے سعید بن عامر کا نام سب سے پہلے فہرست میں لکھا. حضرت عمر نے کہا کہ سعید بن عامر کون؟ کہا کہ وہی جن کو آپ نے گورنر بنایا ہے. تو آج ان کو دربار خلافت سے وظیفہ ملتا ہے تو کہا کہ رکھتے کہاں ہے سارے کا سارا خلیفوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. حضرت عمر نے 1000 دینار حضرت سعید بن عامر کے لیے مزید بھیجے اور پھر یہ کہا بھیجنے والے کے ساتھ کہ ان کے اوپر کیا بات ہوتی ہے وہ ذرا اس طرح مجھے اطلاع دیتا. چنانچہ جب یہ پیسہ دیا گیا 1000 دینار جو ان کے لیے دیے تو حضرت سعید بن عامر کی زبان سے نکلا اندر بیوی نے پوچھا کیا خلیفۃ المسلمین کا انتقال ہوا؟ تو کہا نہیں اس سے بڑی مصیبت آ گئی. کہا کہ کیا آگے دولت ہمارے گھر آ گئی 1000 دینار آ گئی. کہا اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ جب یہاں سے مجاہدین اسلام جائیں گے ان میں جو ہم تسلیم کر دو. یہ کیسی بیویاں تھیں, کیسی بیویاں تھیں. 1000 دینار آ گئے سارے کے سارے تقسیم کر دو. 600 جنتوں کا باغ اللہ کی راہ میں کر دیا. کہا کہ تم نے بڑا نفع کا دھندا کیا. آج اس جذبے کی ضرورت ہے. آج کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کا ہر حیثیت سے ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے, ان کا تعاون کرنا چاہیے, ہر قدم پر ان کی رہبری اور رہنمائی کرنا چاہیے. جو کچھ ہو سکتا ہے آپ ان کو پیش کرنا چاہیے. اس مسرت موقع پر ایک تحقیق جو میرے دوست نے مجھے دی یہاں یوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ حشو کے تمام لوگ یہاں پر جمع کریں. ایسے موقع کے اوپر ایک ہفتے والی یا 15 روز میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرنے کی اگر یہ سعادت مل جائے, مقام اچھا ہے, جگہ اچھی ہے اور لوگ اچھے ہیں اور اس انداز سے پیش کرنے کی اگر سعادت مل جائے تو لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کی پیاس یہیں پر ملے گی انشاءاللہ. الحمدللہ علماء کرام ہمارے پاس موجود ہیں جن سے بھی آپ خدمت دینا چاہتے ہو, جو بھی خدمت کرنا چاہتے ہو. جب ان کی فرصت ہے آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اگر آ جائیں تو انشاءاللہ دین کا کام ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر روح جو روشن ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اس انداز سے کام کر سکتا ہے. اس پر غور کرنے کے لیے, اس کو سننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زندگی کی انداز سے بلائی. یہ سننے کے لیے اگر آپ جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معلومات ہم لوگوں کو وہاں پہنچائے جائیں گے. علماء کرام کے ذریعے سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سرپرست جو اس ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور یہ جو نوجوان صدر ہے ہمارے اور یہ تمام معاملین ان کے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم پر مدد فرمائے اور اس ادارے کو اور پروان چڑھائے. ہماری دعائیں جن کی گہرائی میں نہ صرف مبارکباد ہے بلکہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وہ